السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج کا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی یہ قربانی کسی کام بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگرچہ پاکستان کے عوام نے تو اس کو ووٹ دیا ہے 8 فروری کو، لیکن اس کا مینڈیٹ ہی چرا لیا گیا ہے، تو وہ آخر باہر کیسے آئے گا؟ اسے کیا باقی ڈیل کرنی پڑے گی یا ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ غالب رہے گی اور اس کو بھٹو کی طرح اس کو بھی قصہ پارینہ بنا دیا جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ صاحب ذرا یہ دونوں بڑے ہی کمپلیکیٹڈ قسم کے سوال ہیں اور اس کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ضلع مظفر گڑھ سے۔ کیوں؟ وہاں سے نو منتخب ایم پی اے ہیں جناب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، سید علمدار عباس بخاری صاحب، انہوں نے اچانک آ کر استعفیٰ دے دیا ہے جناب۔ اور یہ لوگ بڑی شاکنگ صورتحال ہے کہ کیوں بھائی ایک ایم پی اے جو بنا ہے اس نے کروڑوں روپے لگائے ہیں اپنے الیکشن پر اور پی ٹی آئی کو اس نے شکست دی ہے، پھر اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، پنجاب اسمبلی میں گیا ہے، حلف اٹھایا ہے اس نے، ووٹ دیے ہیں مریم نواز کو، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت ہے، آخر کیا وجہ بنی کہ اس کو استعفیٰ دینا پڑا؟ اس کی جناب جو فوری وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن اگرچہ وہ جیت گیا تھا لیکن اس کے جو مد مقابل امیدوار تھا، اقبال پتافی اس کا نام ہے، اس کا تحریک انصاف سے تعلق تھا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو علمدار عباس بخاری ہے، پچھلے ٹینور میں یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف، تحریک انصاف کی طرف سے یہ ایم پی اے بنا تھا، مظفر گڑھ سے ہی، اپنے حلقے سے ہی، لیکن اس مرتبہ آزاد امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی کے رہنما آئے اقبال پتافی، اور وہ الیکشن 45 میں وہ جیت چکے تھے لیکن 47 میں انہیں جتوا دیا گیا۔ اس پر جناب انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی، اور پہلی بات تو یہ کہ اس کو فوری طور پر اس کو لیا نہیں گیا، لیکن وہ مسلسل اس کو پرسو کرتے رہے۔ جب بہت زیادہ پرسو کیا تو آخر جناب حکم دیا گیا عدالت کی طرف سے کہ آپ ان کی دوبارہ گنتی کروائیں۔ اب دوبارہ گنتی میں پہلی مرتبہ جب ہوا تو علمدار عباس بخاری غائب ہو گیا، کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹ موجود ہوں، ان کی موجودگی میں ہی یہ گنتی کرائی جا سکتی ہے۔ اچھا، پہلی گنتی پہلی جب پیشی تھی اس میں نہیں کرائی گئی، پھر دوبارہ عدالت کی طرف سے حکم ہوا، پھر انہیں کہا گیا کہ آپ دوبارہ جناب کریں، لازمی اس پر عمل درآمد کریں، دوبارہ گنتی کرائیں۔ اب دوبارہ یہ جناب 23 مارچ کو اس کی دوبارہ گنتی کرانی تھی۔ اچھا، اس پر پھر نہیں کرائی گئی، پھر جناب اس کو رکاوٹ ڈالی گئی اور علمدار عباس بخاری پھر بھاگ گیا۔ پھر ایون عدالت کی طرف سے حکم ہوا کہ 31 مارچ تک آپ نے ہر صورت اس پر عمل درآمد کرنا ہے، ورنہ اس پر توہین عدالت کے جناب آپ کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اس پر جناب اچانک انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، اب یہاں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف مظفر گڑھ کے ایک ایم پی اے کا حلقہ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان بھر میں ہے۔ اس وقت جس کو چاہا جاتا ہے اس کو جتوا دیا جاتا ہے، یعنی نواز شریف جیسا حلقہ جس میں فارم 45 اپلوڈ کر دیے گئے اور جب سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اس میں جناب بھرپور طریقے سے گنتی میں گڑبڑ کی گئی ہے اور اس کو جناب جتوا دیا گیا، فارم 45 ایک مرتبہ اپلوڈ کیے پھر بے شک اتار دی۔ مطلب کیوں؟ آخر اسے استعفیٰ دینے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلی ہی گنتی میں، گنتی اگر کہی گئی تو گنتی کرا دیتے، گنتی کرانے کا کوئی آسمان سے تو جناب تارے توڑ کے نہیں لانے نا۔ مثلا آپ نے گڑبڑ کی ہے، آپ مخالف کینڈیڈیٹ کے 400 ہیں، جیتنے والے کے 100 ووٹ ہیں، اس نے اپنے 400 کرنے ہیں، اس کو 100 کرنے ہیں، تو بکسے بھرنے ہیں، دوبارہ ڈبل سٹیمپ کرنی ہے جیسے لودرا میں ہو رہا ہے، باقی حلقوں میں ہو رہا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ مظفر گڑھ میں بار بار کا وہ ٹائم لینے کے باوجود دوبارہ گنتی پر عمل درآمد سے پہلے ووٹ تبدیل نہیں کیے جا سکے، اور جب اس کو گرین سگنل نہیں مل سکا تو آخر اس نے پھر ایک اگلا حربہ استعمال کیا کہ استعفیٰ ہی دے دیا۔ استعفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ریٹرننگ آفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا، حالانکہ دوبارہ گنتی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی اس نے کہا کہ چونکہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ڈسپیوٹڈ تھا، اب لہٰذا دوبارہ الیکشن ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پرانے معاملات کو چھوڑا جائے، کیونکہ اس نے اپنی سیٹ ہی چھوڑ دی ہے، لہٰذا اب نئے سرے سے الیکشن ہوگا۔ خیر، یہ ایک حربہ ہے، اور نئے سرے سے الیکشن میں بھی صاحب ظاہر ہے اگر اس کو جتوانا ہے تو پھر فارم 47 تیار کر لیے جائیں گے، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے گا۔ تو آخر اب ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ جناب ایک کیس سٹڈی ہے۔ اس کی وجہ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پورا سسٹم، اس وقت جناب اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب وہ والا ٹائم نہیں رہا کہ نواز شریف کو بھی جتا دو، خواجہ آصف کو بھی، فلاں کو بھی، جو اسلام آباد کے تینوں حلقے ہیں وہ اس میں بھی جتوا دو، راولپنڈی میں پورے کے پورے میں جھرو پھیر دو، کراچی پورے کے پورے میں ملیا پھیر دو اور جناب ساری سیٹیں تبدیل کر دو۔ ایسا کیسے ہو رہا تھا؟ وہ صاحب ظاہر ہے
الیکشن کمیشن کر رہا تھا، اور الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کر رہا تھا. اب اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں کہہ رہی جی؟ پیپلز پارٹی کا بھی تو انہی کا ایم پی ہے، لیکن ان کو نہیں کہہ رہی، اور ایسا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کس حد تک گندے ہوں گے. ایک آخر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نہیں یار اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اب آپ کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ہے وہ بنیادی سوال کہ تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے. تحریک انصاف کو اس وقت اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور کیوں جاری رکھنی چاہیے؟ اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں اس سسٹم میں، اس نظام میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. اس کی کم از کم 2 یا 3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حالت ہے کہ اس کے بارے میں حبیب اکرم نے خوبصورت جملہ کہا ہے. اس نے کہا جی یہ لوگ حکومت میں نہیں آئے، یہ تو ملازمت میں آئے ہیں. ان کو حکومت کہنا مناسب نہیں ہے، یہ تو ملازمت میں، ان کو جیسے حکم دیا جائے گا ویسے کریں گے. یہی وجہ تھی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ وزیر خزانہ جو ہے اب اسحاق ڈار کو نہیں رکھیں گے، ہمارا بندہ آئے گا. انہوں نے کہا جی حکم، جیسے آپ کا حکم. وزیر خزانہ رکھ لیا. پھر انہیں جناب دوبارہ حکم دیا گیا کہ آپ جناب جو وزیر داخلہ ہے وہ بھی ہمارا بندہ رکھیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پہلے اورنگزیب صاحب کو لائے تھے، حبیب بینک کی صدارت سے اٹھا کر انہیں لائے. پہلے اجلاس میں اس شخص کو پاکستان کی شہریت دی گئی، بحال کی گئی، اور پھر جناب ان کو وزیر بھی بنا دیا گیا. مطلب یہ طریقہ کار ہے. اور پھر ان کو آگے جناب ذمہ داریاں بھی دے دی گئی، بلکہ اس کے بعد پورے پاکستان کو اول ایکس پر لگانے کے لیے بھی آپ نے دے دیا. اچھا، اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے منیب فاروق نے کل ایک پروگرام، منصور علی خان کا پروگرام تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جو ہے شہباز شریف کے ساتھ کام کرے گا، ان کے ماتحت کام نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ وزیر اعظم کے جو بھی وزیر ہوتے ہیں ان وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ ماتحت نہیں ہوگا. اور ہوا بھی ایسے. کم از کم 3 واقعات. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ شہباز شریف نے کہا کہ محسن نقوی صاحب آپ چونکہ آپ وزیر داخلہ بن گئے تو آپ کو پی سی بی چیئرمین شپ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں رکھوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے بڑا کام. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، بڑا کام ہوتا ہے وزارت داخلہ میں. انہوں نے کہا نہیں میں کر لوں گا. خیر بات آئی گئی ہوگی. کہتے ہیں جی رات کو ایک ٹیلی فون آیا، نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب رات کو ان کی اتنی کھچائی ہوئی شہباز شریف صاحب کی، اس نے کہا جی توبہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی جیسے حکم ہوا. مطلب اب انہوں نے نہیں چھیڑنا. اسی طریقے سے جناب نئی صورتحال. اب وہ چاہتے ہیں محسن نقوی صاحب کہ پنجاب کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کے ساتھ ان کا گوٹی فٹ تھی. انہوں نے سارے ظلم ستم پی ٹی آئی پر کروائے، تمام ٹارگٹ پولیس کے ذریعے اچیو کروائے. تو اب وہ چاہتے ہیں انہیں وفاقی سیکرٹری داخلہ بنا لیا جائے اور ان کو وفاق میں لے آئیں. اچھا، اب یہاں سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون کہ ان کو کیا ملا بھائی. ان کا کام بھی زیادہ جو بچا ہوا تھا، حسن اور حسین نواز کے جناب مقدمات تھے، واپس آئے، ختم کر دیے، کلیئر کر دیے. اب شہباز شریف صاحب کے پاس بھی کام نہیں ہے، کیوں؟ سارے کام انہوں نے لے لیے. اب نواز شریف پہلے ہی فارغ ہو گئے تھے. اب فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ایک دن پنجاب حکومت کے اجلاس میں جناب بیٹھے، اگلے دن ہائی کورٹ میں ریٹ دائر ہو گئی کہ آپ کس کھاتے میں کس حیثیت میں بیٹھے گئے. اب وہاں جواب دینا مشکل ہو رہا ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ رمضان شوگر مل اپنی پرانی جو بند پڑی ہوئی ہے اس کا دورہ کر رہے ہیں. گزشتہ روز وہ جناب حدیبیہ پیپر مل میں گئے، وہ بھی بڑے عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے. تو اب جناب وہ کہتے ہیں جناب میں نے فارغ رہنا تو میں اپنا بزنس کیوں نہ کروں، میں کاروبار کیوں نہ سیٹ کروں. اچھا، اور کاروبار بھی پنجاب میں، پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے؟ وہ پیسہ ان کا باہر ہے، بچے باہر ہیں، سارا کچھ ہے، مطلب کرنے کو کوئی کام نہیں ہے. ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ باقی ہم حکومت میں ہیں یا ہم ملازمت میں ہیں. تو ایسے میں جناب شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا سٹیمولیٹ کیا کہ ٹھیک ہے وزارت خزانہ چلی گئی، آپ نے دوسروں کو دے دی، اب وزارت داخلہ بھی آپ نے دوسروں کو دے دی، لیکن بنیادی جو چیزیں جہاں بنیادی فیصلے ہوتے ہیں وہ سیٹیں اپنے پاس رکھیں. تو اقتصادی کونسل تعاون کی جو کمیٹی تھی جناب، وہاں ای سی سی جو تھی، اکانومک کوارڈینیشن کمیٹی جو تھی، اس میں جناب انہوں نے جا کر کہا کہ اس کی جو سربراہی ہوگی وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے پاس رکھ لی. اور حالانکہ وہ حکومت کا سربراہ ہے، لیکن رات کو پھر کہتے ہیں جی فون آیا، انہوں نے کہا جی تو شہباز تجھے ہو کیا گیا ہے، تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ مطلب تم چیز کیا ہو؟ 17 سیٹوں والے تمہیں حکومت دے دی تو اس کا مطلب چلانا بھی تم نے ہے. حکومت کوئی اور چلائے گا، اور چلانے والے بہت ہیں جو چلا سکتے ہیں، آپ کو جیسے کہا جائے. تو فوراً جناب انہوں نے چھٹی والے دن، پھر آج اتوار ہے جناب، اتوار والے دن انہوں نے آرڈر جاری کیے کہ جناب ای سی سی کو ری کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے اپنا نام بھی نکلوا دیا اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی اس کمیٹی سے نام نکال دیا. اس سے ایک بہت بڑی دراڑ قرار دے رہے ہیں اس کو. اچھا، دوسری بات سنیں،
آپ کو لطیف جناب میاں لطیف صاحب انہوں نے ایک اجلاس ایک پروگرام میں کہا تھا، ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا جناب کہ ہم جب ان سے کہتے ہیں نا میں ہم فلاں چیز دو فلاں چیز دو فلاں چیز دو تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر نواز شریف کا حلقہ کھلوا دیں گے. مطلب پوزیشن جو ہے وہ یہ آ کر حکومت کی رہی ہوئی ہے. ایسی صورت میں عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا کہتے ہیں کہ 6 سال نہیں چل سکیں گے، یہ 6 سال نہیں چل، ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے فساد پھڈا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب ایم کیو ایم کو درمیان میں استعمال کیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمارتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ وزن جو اپنے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور یہ حکومت اپنے بوجھ تلے دبنے والی ہے. ایسے میں ایک عمران خان جو آپ کو جیل میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کا باہر نکلنے کا ٹائم ہے، آپ ڈر رہے ہو گرفتاری، اب 9 مئی کا چورن بک چکا، اب مزید نہیں بک سکتا، اب آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اب آپ پر 2 4 8 10 اور مقدمے ہونے دیں، آپ کی پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس نئی حکومت نئی نویلی دلہن ہے، اور نئی نویلی دلہن یہ حکومت ایسی حرکتیں کرے گی تو بدنام ہوگی، دنیا اسے کہے گی دلہنوں والی حرکتیں اس کی نہیں ہیں، اس کی تو فاحشہ عورتوں والی حرکتیں ہیں. اور جب دلہن پہلے ابتدائی دنوں میں پتہ چل جائے کہ یہ دلہن نہیں ہے، یہ تو کوئی فاحشہ عورت ہے، اس کی زندگی آگے کیسے نبھا سکتا ہے یہ آپ کو اندازہ ہے. تو اگر آپ بھائی یہ وقت ہے کہ آپ مقدمے بنوائیں، کچھ بھی کریں، عمران خان آپ کو وہاں سے ٹارگٹ کر رہا ہے، اور آپ جناب کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہیں لینی، ہم نے بھائی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس گورنمنٹ کو تو کم از کم رکھو نا. قاضی فائزی صاحب تنگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو آپ اس وقت کھڑے ہونا کا ٹائم ہے، وہاں آپ سونے کی بات کر رہے ہو. تو ایسے میں اگر جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے نون لیگ کو جو استعمال کرنے والے ہیں، انہوں نے نون لیگ فلاں 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 کو اب انہوں نے اپنا سارا زور جو ڈال دیا ہے وہ ڈال دیا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور اسی طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا انہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے، اور جناب تڑیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کی جناب یہاں گورنر راج لگا دیں گے. اچھا گورنر راج لگانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب آپ یہ ذہن میں لکھیں، مانے آپ کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، بھائی اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی آپ انہیں سمجھ رہے ہو. یہ اتنی طاقتور ہوتی نا تو 8 مئی کو یہ سارے پیشاب نہ کر دیتے، اپنے کپڑے شلواریں گیلی نہ کر لیتے. پبلک عوام کا ایک سینٹیمنٹ ہے، عوام کی ایک طاقت ہے، آج بھی سب سے بڑی طاقت ہے، پوری کمیونٹی پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، یہ اپنے تئیں خود رنگے ہو چکے ہیں. ایسے میں آپ کا اپنا جو رول نہیں ادا کریں گے تو پھر سوائے آپ اپنا نقصان کرنے کے کسی کا نقصان نہیں کر رہے. اس حوالے سے صدیق جان نے بہت ہی اچھا وقت، کم از کم انہوں نے 17 پوائنٹ بتائے کہ ان 17 پوائنٹ پر فوری ایکشن لینا چاہیے تھا، فوری اس پر بات کرنی چاہیے تھی. یہ سیٹیں کیوں جا رہی ہیں اس پر بات ہونی چاہیے، مقدمات پر، بجلی مہنگی پر، گیس مہنگی پر، دیگر 17 پوائنٹس گنوائے. اس پر جناب فوری طور پر تحریک انصاف کو بات کرنی چاہیے. اور اگر وہ بات کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح مظفر گڑھ کے حلقے سے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے علمدار عباس بخاری مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے ایم پی اے شپ سے استعفیٰ دے دیں، اسی طریقے سے یہ حکومت بھی اپنے بوجھ تلے گر پڑے گی. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک ایم پی اے کو بچانے کے لیے آصف زرداری صاحب نے رول نہیں ادا کیا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں ہوگا کہ بھائی باقی حلقے ٹھیک کر رہے ہو، اس کے بھی ووٹ ٹھیک کر کے پھر گنوا دو. مطلب 1 مہینے ڈسپیوٹ رہنے کے بعد استعفیٰ دینا پڑا ہے کیونکہ ڈبے اس مرتبہ چینج نہیں کیے جا سکے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بلاول نہیں بولا ہوگا؟ بلاول تو غائب ہو گیا جب سے اس نے اپنے باپ کو صدر بنایا ہے. ایک چھوٹا سا سنگل بیان بھی دکھا دے یا کسی ایک تقریب میں اس کی شرکت بتا دے، وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ دیواریں گر رہی ہیں، ان دیواروں کو مزید دھکا دینے کی ضرورت ہے. دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور اگر آپ دھکا دیں گے تو یہ چند مہینوں سے آگے جانے والے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے خود ہی ہمت ہار دی، عمران خان کیا ہے؟ وہ ایک سپورٹس مین ہے جو ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوتا ہے نا جی، مسلسل بال پہ بال پہ کسی بال پہ اسے چھکا لگ جاتا ہے، کسی پہ چوکا لگ جاتا ہے، ادروائز روک لیتا ہے، رنز بن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا ٹارگٹ کی ہوتا ہے اور اسے پھر ایک بال کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بال پہ اس کو وکٹ مل جاتی ہے. کبھی بیٹس مین غلطی کرتا ہے، کبھی اس کو سمجھ نہیں آتی، کبھی اپنے بیٹس مین کو تھکا دیتا ہے، کبھی کچھ اور. مطلب ایک بال کی ضرورت ہے. اس وقت حکومت میں دراڑیں پڑ چکی اور اس وقت ضروری ہے کہ پی ٹی اے اپنی فارم میں آئے اور خان جو اسے کہہ رہا ہے اسے کر گزرنا چاہیے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.